اگر ان خبیثوں کی باتیں ٹھیک ہیں جو ہمیں یزیدی کہتے ہیں، تو پھر جس بنا پر ہمیں کہہ رہے ہیں اس بنا پر یہ تمام بریلوی پاکستان کے یزیدی بنتے ہیں، تو پھر وہ یزیدی قرار پاتے ہیں اور یہ خود بھی یزیدی بنتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس مردے خور بلا کے کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اگر واقعتاً تو اپنے باپ کا ہے تو پھر گولی والا اپنا بندہ تیار کر کے چوک میں کھڑے ہو کر اور حرام موت مرنے کو لیے تیار بھی ہو جا، اور آگے اگلے اپنے ناپاک انجام کو فوری پہنچ جا۔ تو نے چیلنج کیا، میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے حوالہ دیا تھا تاریخ دمشق کا کہ امام حسین یزید کے ساتھ جب یزید امیر بنا تھا قسطنطنیہ کا، امام حسین تشریف لے گئے، اس جہاد میں شریک رہے، نمازیں پڑھتے رہے۔ دوسرا حوالہ میں نے دیا تھا البدایہ والنہایہ کا، خنزیر اگر تو چھپا گیا ہے، ان کو پچا گیا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس وہ کتابیں نہیں ہیں سامنے۔ اب میں ایسی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں کہ جو ہر ایک کے گھر میں ہے، تیرے بھی پاس ہے، مجھ سے بھی 10 قدم آگے بات لکھی ہوئی ہے، میں نے جو کہی اس سے بھی 10 قدم آگے ہے۔ میں نے تو اتنا کہا کہ امام حسین پاک نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی قسطنطنیہ۔ میں اس سے 10 قدم آگے بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں۔ اب حوالہ سامنے آ رہا ہے، گولی کے لیے تیار ہو جا۔ اگر اپنے باپ کا ہے، تیری کچھ زبان ہے، تو جن گدڑوں کے سامنے بیٹھ کر چپ ہو کے تو گدڑ کی طرح چھلانگے لگاتا ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں ان چوہوں کو کہو گولی مارو مجھے، ورنہ میں حرام زادہ ثابت ہو جاؤں گا، کیونکہ میں نے تو دعویٰ کیا ہے۔ یہ کتاب ہے، اگر تیری اینک کے پیچھے تمہیں نظر آتا ہے تو دیکھ لے یہ کتاب کا حوالہ۔ یہ مفتی احمد یار صاحب گجراتی، جن کو سارے بریلوی حکیم الامت کہتے ہیں، اور ان کی تفسیر نعیمی، مرآت شرح مشکات، مرآت المناجح شرح مشکات، ہر بریلوی مولوی کے پاس پڑی ہوئی ہے، تفسیر نعیمی پڑی ہوئی ہے، تیرے پاس بھی پڑی ہے۔ حکیم الامت کہتے ہو، مجھ سے 10 قدم یہ آگے لکھ رہے ہیں۔ اب اگر تو تمام جہان کے حرامیوں کا نطفہ اکٹھا نہیں ہوا تو گولی کھا کر مر جا۔ اگر رائفل کی گولی تو نہیں کھانا چاہتا تو چوہے مار گولیوں سے مر جا، تاکہ جن چوہوں کو، جن کمینوں کو تو اپنے جھوٹوں، اپنی بکواسات سے خوش کرتا رہتا ہے، ان کی جان چھوٹ جائے تیرے سے۔ یہ دیکھ، شرم کر، دیکھ، تو بار بار حوالہ مانگتا ہے، یہ تیرے باپ کا حوالہ ہے، اس کو باپ مانتا ہے، تو حکیم الامت مانتا ہے۔ اب میں عبارت پڑھوں گا،
یہ میرآت شرح مشکات مفتی احمد یار گجراتی صاحب کی 8ویں جلد قادری پبلشر اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 116۔ نبوت کی نشانیاں عنوان ہے، نبوت کی نشانیاں عنوان کے تحت باب علامات النبوت، نبوت کی نشانیاں۔ اس کتاب میں مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، خیال رہے کہ دوسرا جہاد روم امیر معاویہ کی سلطنت کے زمانہ میں ہوا، 51 ہجری میں۔ اس جہاد میں یزید بن معاویہ غازیوں کا جرنیل تھا، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو ایوب انصاری، امام حسین وغیرہم جلیل القدر صحابی غازیانہ شان سے شامل تھے۔ اب بتا، بغیرت، بے ایمان، اے گورخر، گورپٹ، گورخر نہیں گورپٹ، مردہ خور، جیسے جیسے حق کا مخالف بنا تیری شکل پہ لعنت پڑ رہی ہے دن بدن، تیری آنکھیں ڈراؤنی شکلیں دکھا رہی ہیں۔ پتہ نہیں کتنے عجیب جگرے والے ہیں جو تیرے سامنے بیٹھ کر تجھے سنتے ہیں۔ دیکھ، سن، غیرت کی گولی تو تجھے نہیں مل سکتی، وہ حرامی یہ گولیاں جو چوہے مار ہوتی ہیں یہ تو تمہارے گھر میں مل جائیں گی، کھا کر مر جا بس۔ بے غیرت چیلنج کرتا ہے، جب جس بات کا چیلنج کر رہا ہے جب تیرے منہ پر پڑ رہی ہے تو بے غیرت مرتا کیوں نہیں؟ یہ کیا ہے؟ بڑے حوالے تو نے نہ مانے، اپنے باپ کا مان لے۔ امام حسین شریک ہوئے، بتا، یزید کو امیر مان کر امام حسین گئے، جب امیر مان لیا تو نماز بھی پڑھی، سب کچھ کیا۔ اس کے بعد مفتی صاحب لکھتے ہیں، اس جہاد میں حضرت ابو ایوب انصاری نے قسطنطنیہ میں وفات پائی، استنبول میں۔ یزید بن معاویہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ جو کتے کے بچے بھونکتے رہتے ہیں، ان کمینے کے بچوں سے پوچھو یہ کیا لکھا ہوا ہے حرامی، بتاؤ، یہ کیا صاف نہیں کہہ رہے نماز جنازہ پڑھائی؟ کتے کے بچے کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا، کہاں لکھا ہوا، حوالے بتاؤ۔ ہم نے تو اونچے حوالے بتا دیے، وہ کم از کم کتے کے بچے جس کو حکیم الامت کہتے ہو، گھر میں کتابیں رکھی ہیں، تیرا گھر تو یزیدیت سے بھرا پڑا ہے، یہ کتاب تیرے گھر میں ہے تو گھر میں یزیدیت رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ جو تیرے نزدیک یزیدی ہے اس کو حکیم الامت کہہ کر بیٹھا ہوا ہے گھر میں، تمہیں شرم نہیں آتی بغیرت؟ ان کے خلاف بیان لگا۔ آگے فرماتے ہیں نماز جنازہ پڑھائی، اور یزید ہی نے انہیں قسطنطنیہ استنبول کی فصل کے نیچے دفن کیا دیوار کے، اور وہاں کے عیسائیوں سے کہا، بھی دیکھیں یہ تو میں نے، یہ مجھ سے بھی 10 قدم آگے جا رہے ہیں، اور وہاں کے عیسائیوں سے یزید نے کہا کہ اگر تم نے اس قبر کی بے حرمتی کی، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کی بے حرمتی کی، تو میں تمہارے سارے گرجے جو ہمارے ملک میں ہیں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ وہ بغیرت یہ قبر کا تحفظ کر رہا ہے یزید، ابو ایوب انصاری سرکار، یہ قبر کا تحفظ کر رہا ہے اور ان کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اگر تم نے بے حرمتی کی تو ایسے کر دوں گا۔ یہ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، حکیم الامت لکھ رہے ہیں۔ اگر حرامزادے، اگر دم خم ہے تو اس مفتی صاحب کو یزیدی مشہور کرو، تمہارا فرض بنتا ہے، کتے کے بچے، ان کو حکیم الامت کہتے ہو،
اور آگے مزید لکھتے ہیں، دیکھو قسطلانی شرح بخاری پارہ 11 باب قتال روم، اور اقبال شرح مشکات، اپنا مشکات والے مصنف کی جو اپنی کتاب اقبال آخر میں ہے۔ آگے یہ بات سنیے گا، مفتی صاحب ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ جو ناسبی لوگ کہتے ہیں، امام حسین پاک کے مخالف لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے تو جہاد نہیں کیا تھا کافروں سے، وہ تو مسلمانوں سے لڑے، کافروں سے جہاد ان کا ثابت کرو۔ تو مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں امیر جب یزید تھا، امام حسین قسطنطنیہ پر یزید کی عمارت میں لڑنے کے لیے گئے، تو وہاں پر عیسائیوں کے ساتھ جہاد ہوا، کفار روم کے ساتھ جہاد ہوا، تو یہی جہاد امام حسین کا کافروں کے ساتھ ثابت ہو گیا۔ وہ تو بغیرت کے بچے، امام حسین کا کافروں کے ساتھ جہاد یزید کی عمارت میں، یہ مفتی صاحب ثابت کر رہے ہیں اور ناسمیوں کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور بغیرت کے بچے یہ تو 10 قدم مجھ سے بھی آگے چلے گئے۔ تو حرامزادے اگر حلالی ہو تو مفتی صاحب کو کہو یہ سب سے بڑا یزیدی ہے، سب سے بڑا یزیدی ہے، سب سے بڑا اہل بیت کا دشمن ہے، سب سے بڑا حسین امام حسین کا گستاخ ہے مفتی احمد یار صاحب، اور اس کی کتابیں چھاپنا بند کرو، اس کی رکھنے بند کر دو، اٹھا کر ان کی کتابوں کو آگ میں پھینک دو، دریا میں پھینک دو، تاکہ تمہارا گھر یزیدیت سے پاک ہو جائے۔ اگر یہ حکیم الامت بن کر تمہارے گھر میں رہ رہا ہے تو پھر لعنت ہے تمہارے گھر پر پڑ رہی ہے، تم حسین کے دشمن بھی اور یزیدی بھی پکے بن گئے۔ میرے دوستو، اس مردے خور کنجر سے کہو، کنجر تیرا اتنا تو ہو گیا، تو نے تو چیلنج کیا تھا، چیلنج کا جواب تو آ گیا، حوالہ آ گیا، پہلے حوالے ان کو نہیں توڑ سکا، اب یہ تیرے گھر کا حوالہ ہے، تیرے گھر کی کتاب ہے، حوالہ صاف جب ہو گیا تو گولیاں ریفل کی تجھے کسی نے کیا مارنی ہے، تو کم از کم چوہے مار گولیاں کھا، امریکہ کے چوہے بغیرت، تاکہ مر جائے دنیا سے اور تیری جیسی لعنت سے یہ زمین صاف پاک ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ تھا مفتی احمد یار صاحب کا بیان جو ہم نے بحمد اللہ تعالی پیش کر دیا، جس میں نماز پڑھنے کا امام حسین کا یزید کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی آ گیا، جہاد کرنے کا بھی آ گیا، یزید کو امیر ماننے کا بھی آ گیا ہے، سب کچھ آ گیا، بلکہ امام حسین سے یہ اعتراض اٹھ گیا کہ انہوں نے کافروں سے جہاد نہیں کیا۔ یہ اعتراض اگر اٹھتا ہے تو اسی صورت میں اٹھتا ہے کہ مانا جائے امام حسین قسطنطنیہ میں یزید کی عمارت میں آپ نے جنگ کی تھی کافروں سے، یہ اعتراض اس وقت اٹھتا ہے۔ اگر نہیں مانتے تو امام حسین پر یہ اعتراض قائم رہتا ہے۔ مفتی صاحب نے یہ جواب دیا اور ہم بھی اسی کے قائل ہیں، یہی جواب دیتے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے بحمد اللہ تعالی۔ اس سے میں نے وضاحت تو پہلے اور بیانات میں کی ہوئی ہے، لیکن یہ میرے خیال میں ان کے لیے یوں سمجھو ایٹم بم ہے جو ان پر چل گیا ہے بغیرتوں پر۔